کہانی دیوانہ کا قلعہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانا قلعہ تھا جو کئی سالوں سے خالی پڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس قلعے میں ایک دیوانہ رہتا ہے جسے کوئی بھی دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ دیوانہ، جس کا نام رحیم تھا، ایک وقت میں اس علاقے کا سب سے معروف آدمی تھا۔ لیکن ایک دن اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی اور وہ پاگل ہو گیا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ اس کی پاگل پن کی وجہ اس کی بیوی کا مرنا تھا۔ اس کی بیوی زینب ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی، لیکن ایک رات وہ بیمار ہوئی اور اس کی موت ہو گئی۔ رحیم اس حادثے کو برداشت نہ کر سکا اور اس کی عقل کا توازن بگڑ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور رحیم کا قلعہ بھی بھوتیے کہانیوں کا حصہ بن گیا۔ گاؤں کے بچے رات کے وقت اس قلعے کے قریب جانے سے ڈرتے تھے، اور بزرگوں نے انہیں کئی کہانیاں سنائیں کہ کس طرح رحیم رات کو چرخا کاٹتا ہے اور اس کی دیوانگی کا شکار ہوتا ہے۔ ایک دن علی نامی ایک نوجوان نے فیصلہ کیا کہ وہ قلعے کی حقیقت جاننے جائے گا۔ اس کے دوستوں نے اسے منع کیا، لیکن علی کی ہمت اسے آگے بڑھنے سے نہ روک سکی۔ وہ قلعے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ قلعے کے قریب پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ ہوا میں ایک عجیب سا سکوت ہے۔ قلعہ اپنی پرانی حالت میں تھا، لیکن اس کی دیواروں پر کائی اور گھاس اگ چکی تھی۔ علی نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب علی قلعے کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ ہر چیز جیسے زمانے کی قید میں تھی۔ قدیم دیوانے، ایک کٹورا جس میں کچھ کھانا پڑا تھا، اور ایک جگہ پر ایک پرانا آئینہ لگا ہوا تھا۔ علی نے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں، اس نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ کون ہے جو میری دنیا میں آتا ہے؟ آواز قلعے کی گہرائیوں سے آئی۔ علی خوفزدہ ہو گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں علی ہوں، میں صرف حقیقت جاننے آیا ہوں۔ آواز نے پھر کہا، تم حقیقت جاننے آئے ہو؟ تو آؤ دیکھو میرے ساتھ۔ اس کے بعد ایک سایہ سامنے آیا۔ علی نے دیکھا کہ یہ کوئی انسان ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں دیوانگی کی چمک تھی۔ یہ رحیم تھا جو اپنی بیوی کی یاد میں جیتا تھا۔ کیا تم جانتے ہو زینب کی یاد میرے لیے کیا ہے؟ رحیم کی آواز بھاری تھی۔ علی نے خوف کے باوجود کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ نے اسے کھو دیا، لیکن آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آگے بڑھنے کا کیا فائدہ جب میری روح اس کی یاد میں قید ہے؟ علی نے رحیم سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی باتیں سننے کے بجائے اپنے ماضی میں کھو گیا۔ اچانک قلعے کے اندر ایک صد ہوا چلی اور دیواروں پر سائے ناچنے لگے۔ یہ میری دنیا ہے، یہاں کوئی نہیں آتا، رحیم کی آواز گونجی۔ علی نے اپنے دل میں ہمت جمع کی اور کہا، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ آپ کو اپنی بیوی کی یاد کو چھوڑ دینا چاہیے۔ رحیم نے حیرت سے علی کی طرف دیکھا، کیسے؟ علی نے کہا، آپ کو اس کی روح کو آزاد کرنا ہوگا۔ اسے یاد رکھنا ہے، لیکن اسے قید نہ رکھیں۔ رحیم کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی چمکی۔ شاید تم صحیح کہتے ہو، میں نے اسے قید کر لیا ہے۔ علی نے رحیم کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نے قلعے کے وسط میں جا کر ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ رحیم نے اپنی آنکھیں بند کیں اور زینب کی یاد کو دل میں بسا لیا۔ زینب، میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لیا، لیکن اب میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، رحیم نے بلند آواز میں کہا۔ اچانک قلعے میں ایک زوردار ہوا چلی اور سائے تیزی سے غائب ہونے لگے۔ علی نے محسوس کیا کہ رحیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں۔ رحیم کی آواز میں اب سکون تھا۔ میں نے تمہیں آزاد کر دیا زینب، اب تم کہیں بھی جا سکتی ہو۔ جیسے ہی رحیم نے یہ الفاظ کہے، قلعے کی دیواریں چمکنے لگیں اور ہوا میں خوشبو پھیل گئی۔ علی نے دیکھا کہ قلعے کی حالت بدل رہی ہے اور وہ بھوتیے نظر آنا بند ہو گیا۔ رحیم نے علی کی طرف دیکھا، تم نے مجھے آزاد کیا، اب میں اپنے ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ علی نے خوشی سے کہا، اب آپ ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ رحیم نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اور میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ جیسے ہی وہ قلعے سے باہر نکلے، گاؤں کی ہوا میں ایک نئی زندگی کی خوشبو پھیل گئی۔ گاؤں کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ قلعہ اب کھوکھلا نہیں رہا۔ رحیم نے گاؤں میں واپس آ کر اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور اس نے اپنی ماضی کی قید سے آزادی حاصل کی۔ رحیم نے سیکھا کہ ماضی کو کبھی بھی مکمل طور پر بھولنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس کا اثر کم کرنے کے لیے آگے بڑھنا ضروری ہے۔ اس نے زینب کی یادوں کو دل میں محفوظ رکھا، لیکن اب وہ ایک نئی زندگی کی طرف گامزن تھا۔
गांव वालों ने रहीम की कहानी को सुना और ये जाना कि मोहब्बत की ताकत कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो हमेशा साथ रहती है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि माजी की कैद में रहने की बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी कभी रुकती नहीं।